الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده على صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین محترم، سامعین مکرم، قرآن مجید فرقان حمید پہلے ہی پارے میں سے کچھ آیات میں نے تلاوت کی ہیں، بلکہ 2 آیتیں اور 1 آیت کریمہ کا کچھ حصہ ایک اور مقام سے تلاوت کیا ہے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ان کی صحیح تشریح و تفسیر کے ساتھ مجھے کچھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے. پہلی آیت کریمہ جو بیان ہوئی ہے اس میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیدائش تخلیق کے فوراً بعد ایک ضابطۂ حیات کا ذکر کیا گیا، اس کا بیان ہے. دوسری آیت کریمہ کا جو حصہ تلاوت کیا اس میں اس ضابطۂ حیات کی تکمیل کا بیان ہے. تو میں ان دونوں کی مطابقت کر کے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح گفتگو عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی مشہور تعداد جس کا ذکر آتا ہے وہ 18,000 ہے. واللہ عالم بالصواب. 18,000 میں 6,000 خشکی پر رہتی ہے، 12,000 ہماری نظروں سے اوجھل ہے، چاہے وہ آسمانوں سے اوپر ہو یا زمین کی گہرائیوں میں ہو، اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ان تمام مخلوقات میں سے ایک مخلوق ایسی ہے جو سب سے افضل ہے. اس مخلوق کا نام حضرت انسان ہے، جو آپ اور ہم ہیں. پہلا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز و اکرام کے ساتھ پیدا کیا، اور وہ اعزاز و اکرام کیا تھا؟ اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. فخلقت بیدی، اللہ فرماتے ہیں میں نے اسے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. ایک جگہ پر ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی. ایک جگہ پر ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تمام مخلوقات میں سے آدم اور اولاد آدم کو عزت عطا فرما دی.
تکریم عطا فرما دی۔ تو گویا کہ قرآن پاک کی ان مختلف آیات کریمہ سے یہ ثابت ہو گیا اللہ کے نظروں میں جس قدر وقار، جس قدر عزت اور تعظیم حضرت آدم اور ابنائے آدم کی ہے، نہ اتنا محترم سورج ہے، نہ اتنا محترم چاند ہے، نہ اتنا محترم فلکی نظام ہے، نہ ارضی نظام ہے، نہ اتنا محترم کائنات کی کوئی اور مخلوق کا حصہ ہے۔ اللہ کے ہاں تمام مخلوقات میں سے سب سے محترم اگر کوئی ہے تو وہ حضرت آدم اور اولاد آدم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پورے اعزاز کے ساتھ پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت مخلوقات میں سے اکثر مخلوق انہیں بنتا دیکھ رہی تھی، خاص طور پر دو کا ذکر ہے، جنات بھی دیکھ رہے تھے اور فرشتے بھی دیکھ رہے تھے۔ جب یہ بن گیا، مٹی بھی ڈالی گئی، گارا ڈال کے گوندھا بھی گیا، اس میں اور بھی چیزیں ڈال دی گئیں، ہوا بھی شامل کی گئی، اس میں آگ کا کچھ آتشی نظام بھی شامل کیا گیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں صفات پیدا کیں، ملکوتی صفات، فرشتوں جیسا بن جائے، یہ چاہے تو بن جائے۔ اس میں اللہ نے بہیمیت یعنی خدا نخواستہ درندہ بن جائے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حیوانیت یعنی عام جانوروں کی طرح زندگی بسر کر لے، یا اسے بڑی شان و شوکت والا بنا دیا۔ تو جب اسے بنتا دیکھا اپنی نظروں کے سامنے، جب یہ بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو۔ تو اللہ نے کس کو حکم دیا؟ فرشتوں کو۔ کس کے سامنے سجدہ کریں؟ آدم علیہ السلام کے سامنے۔ فسجدوا، یہ فا تعقیب کا ہے، تعقیب کا معنی ادھر یہ بات مکمل ہوئی اور ادھر اس پر عمل ہو گیا، فوراً تعقب پیچھے۔ تو فسجدوا، جیسے ہی اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو تو فوراً سارے کے سارے فرشتے حضرت آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ جبریل نے بھی سجدہ کر دیا، اسرافیل نے بھی سجدہ کر لیا، میکائیل علیہ السلام نے بھی کر دیا، عزرائیل علیہ السلام نے بھی کر دیا، باقی فرشتوں نے بھی سجدہ کر دیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے الا، یہ استثناء ہے، ایک ایسا تھا جس نے سجدہ نہیں کیا، اور وہ کون تھا؟ ابلیس۔ وہ ابلیس تھا۔ ابلیس تو مستقل جنات میں سے ہے، سجدے کا حکم تو فرشتوں کو تھا، اگر جن نے سجدہ نہیں کیا تو اس کو یہاں خصوصیت کے ساتھ ذکر کیوں آیا؟ اس کا مقصد یہ نکلا جب بڑے کو کسی کام کا حکم مل جائے تو چھوٹے تو خود بخود اس میں شامل ہوتے ہیں، چھوٹے تو شامل ہوتے ہیں۔ اب کسی چھوٹے کو اپنے بڑوں سے متصادم پالیسی اپنانا، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ جب گھر کا بڑا ایک کام کر رہا ہے تو سارے گویا کہ اس میں شامل ہو گئے، اس میں سارے شریک ہو گئے۔ اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ انکار کی وجہ کیا کی؟ قرآن پاک میں ایک مقام پر آتا ہے انکار کی اس نے وجہ اپنی عقل پر کی۔ اور میں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں، ہمیں دین عقل کی بنیاد پر نہیں سوچنا، بلکہ دین کو کس بنیاد پر سوچنا ہے؟ نقل کی بنیاد پر۔ نقل کا معنی منتقل ہو کر کیسے آیا۔ دین کو ہم عقل کی بنیاد پر نہ سوچیں۔ اگر عقل کی بنیاد پر سوچیں گے تو ہم نواقض وضو، ایسے چیزیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے، ہماری عقل تو ان کی فیور بھی نہیں کرتی، ان کی حمایت بھی نہیں کرتی۔ ایسی چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، عقل اس کا بھی خیال نہیں کرتی۔ روزہ تو صرف بھوک اور افلاس، بھوکے پیاسے رہنے کا نام تھا، لیکن کچھ اور چیزوں سے بھی روزہ ٹوٹ رہا ہے، حالانکہ نہ اس میں کھانا ہوتا ہے نہ اس میں پینا ہوتا ہے۔ تو ہم نے دین کے کسی مسئلے کو عقل کی بنیاد پر نہیں سوچنا، نقل کی بنیاد پر سوچنا ہے، یعنی جیسا اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا، جیسا نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو بتایا۔ دین منتقل ہوتے ہوتے جہاں تک پہنچا، ہم سب پابند ہیں کہ ہم اسی کی پیروی کریں اور اسی کی اتباع کریں۔ یہی ہمارے لیے حجت ہے اور یہی ہمارے لیے دلیل ہے۔
تو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے سے انکار کر دیا، اور کیا کہہ کر انکار کیا؟ خلقتنی من نار، اللہ آپ نے مجھے کس سے پیدا کیا؟ آگ سے۔ وخلقتہ من طین، اور حضرت آدم کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ اور اس کا ذہن کیا کہہ رہا تھا کہ آگ جتنی گہری کھڈ میں بھی جلاؤ اٹھتی اوپر کی طرف ہے، مٹی کو ہاتھوں سے مینار کے اوپر چڑھ کے مزید اوپر اچھالو، بالآخر اس نے آنا نیچے ہے۔ تو اس نے کہا جو بلندی کی طرف جائے عقل یہ کہتی ہے کہ یہ قابل قدر ہونا چاہیے، جو پستی کی طرف آ رہا ہے جس کا خمیر، عقل یہ کہتی ہے کہ یہ کم محترم ہونا چاہیے اس کے مقابلے میں۔ تو اس نے اس بنیاد پر جو سوچا، عقل کی بنیاد پر جو خیال کیا اور قیاس کیا، اس عقل کی بنیاد پر کیے ہوئے قیاس کو مسترد کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ابا واستکبرا، انکار کیا اور تکبر کیا۔ اب یہاں کچھ فائدہ اٹھاتے ہیں ساتھی، وہ کہتے ہیں دیکھو جی قیاس تو ناجائز ہو گیا، یہ شریعت کا حصہ نہ رہا، اور سب سے پہلے جو قیاس کرنے والا تھا وہ ابلیس تھا، لہٰذا یہ تو نامناسب ہو گیا۔ دیکھیں بھائی، اگر قیاس قرآن و سنت کی بنیاد پر ہے، وہ ہمارے دین کی اساس ہے، یعنی ہم نے اپنے عقل سے ایک مسئلہ پوچھا، لیکن قرآن کے خلاف بھی نہیں ہے، حدیث کے خلاف بھی نہیں ہے۔ تھوڑا میں اور کھول دوں، موبائل کی وجہ سے آپ کی توجہ ادھر گئی ہوگی۔ ہم اہل و سنت والجماعت جو ہیں، ہمارے ہاں دین کی جو بنیاد ہے اس میں 4 چیزیں ہیں، اور اس میں ایک شے کا نام ہے قیاس۔ اب اس میں 4 چیزیں کون سی ہیں؟ قرآن، ہم اپنے دین کے سارے مسئلے کہاں سے لیتے ہیں؟ نمبر 2 حدیث، کہاں سے لیتے ہیں؟ نمبر 3 اجماع امت، کہ تمام امت کے علماء اور مفتیان کسی ایک مسئلے پر متفق ہو جائیں کہ ایسا ہونا چاہیے، تو یہ ہو گیا۔ اور چوتھے نمبر پر قیاس، کبھی کبھی ہم خود بھی سوچتے ہیں، اور ہمارے کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، قیاس اور اجماع دین کی حجت نہیں ہے، قرآن اور حدیث دین کی حجت ہے۔ اب ان کو یہ ہم نے باور کرانا ہے بھائی وہ اجماع جو قرآن سے متصادم ہو وہ تو اجماع ہی نہیں ہے۔ مثلا سارا شہر جامپور ایک بل پاس کر دے کہ آج کے بعد شراب حلال ہے، تو اجماع جامپور تو ہو گیا، لیکن کیا خیال ہے پھر شریعت بھی اس کو حلال قرار دے دے گی؟ یہ اجماع کس کے خلاف ہے؟ قرآن کے خلاف ہے، تو یہ تو مسترد ہو جائے گا۔ تو اجماع کا معنی بھی وہ ہے کہ جس پر سارے مفتیان اکٹھے ہیں، لیکن وہ قرآن سے ٹکراؤ نہیں، حدیث سے بھی ٹکراؤ نہیں، حدیث اور قرآن کی مطابقت میں ہے۔ اس اجماع کو کہا گیا ہے کہ یہ اجماع دین کی بنیاد ہے، اس کی وضاحت کا وقت نہیں۔ اسی طرح چوتھا جز جو ہے وہ قیاس ہے۔ اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم، بلکہ قرآن میں بھی ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تم کہیں ایسی جگہ پر ہو تمہیں خوف ہے دشمن کا، راستے کے بھول جانے کا، تو تم گھوڑے کی پشت پر بیٹھے ہو تو تم وہیں نماز کی نیت کر لو۔ اب گھوڑے پر تم نے جب نماز شروع کی تھی آپ کا رخ قبلے کی سمت تھا، لیکن آگے چل کے گھوڑا پھر گیا، رخ قبلے کی بجائے اور طرف ہو گیا، تو حدیث کہتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ تمہاری نماز جائز ہے۔ اب ہم قیاس کرتے ہیں اس کو کار پہ، قیاس کرتے ہیں بس پہ، قیاس کرتے ہیں ہوائی جہاز پہ۔ اگر گھوڑے پر یہ حکم تھا تو ہمارا قیاس آتا ہے کہ پھر یہ ہوائی جہاز پر بھی یہ حکم ہو سکتا ہے، نہ وہ حکم قرآن کے خلاف ہے نہ یہ حکم۔ تو ایسا اجماع امت جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، اور ایسا قیاس جو قرآن و سنت سے مطابق ہو، متصادم نہ ہو، یہ جائز ہے۔ البتہ ایسا قیاس جو اپنے عقل کی بنیاد پر ہو، اس کے جواز کی کوئی دلیل نہیں۔ شیطان کے متعلق جو آتا ہے اس نے قیاس کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا مٹی سے اور مجھے بنایا گیا، اس نے کہا آگ سے، اور عقلی دلیل کیا پیش کی؟ آگ اوپر کی طرف جاتی ہے لہٰذا میں بلند، مٹی نیچے کی طرف آتی ہے لہٰذا یہ درجے میں کم ہونا چاہیے، بلند درجے والا
کم درجے والے کو سجدہ کرے تو اس نے انکار کر دیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں ایک حکم دے دیا۔ اب میں یہ بات پڑھوں گا تو بہت سارے لوگ کہیں گے مولوی صاحب آپ کے پاس تو فیکٹری ہے، کس بات کی فیکٹری ہے؟ کفر کی فیکٹری ہے، آپ تو ہر ایک کو کافر بتا دیتے ہو۔ بھئی جو نماز کا منکر ہو اس کو بھی نہ بتاؤ، جو شراب پیے اسے بھی کچھ نہ کہو، جو حلال سمجھے اسے بھی کچھ نہ کہو، جو سود کو محنت کرے اسے بھی۔ قرآن کہتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اس فیکٹری کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے شیطان کو اس کے تکبر کی بنیاد پر کہہ دیا کہ تو کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ تو کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جذباتی ہو گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بات بلا تحقیق کہہ دی ہے۔ یاد رکھیں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کا معنی یہ ہے کہ جس نے اللہ کے حکم کو، اللہ کے احکامات پر ایک ہے عمل نہ کرنا۔ ایک آدمی خدا نہ خواستہ نمازیں سستی کرتا ہے، پڑھتا ہے، کبھی نہیں پڑھتا، لیکن نماز کی حقانیت کا قائل ہے کہ نماز حق ہے، دین اسلام ہے، اسلام کا ستون ہے، مومن کی معراج ہے، نماز بہترین ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن ساتھ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، میری سستی، میری نااہلی، میرا نکما پن، مجھ پر شیطانی حملہ، یار مجھ سے ہو نہیں سکتی۔ لیکن ہو نہیں سکتی کا معنی یہ نہیں کہ نماز پڑھنی نہیں چاہیے، یہ بھی بے عمل ہے جو نہیں پڑھ رہا، لیکن نماز کے فرض ہونے کا انکاری نہیں ہے۔ ایک اور کہتا ہے کہ سرے سے نماز ہے ہی نہیں، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں، میں اسے دین کا ستون ہی نہیں مانتا، دین کا اسے میں حصہ ہی نہیں مانتا۔ نماز میں دین پڑا ہوا ہے، دین انصاف میں ہے، دین سچ میں ہے، دین شرافت میں ہے، دین اخلاق ہونا چاہیے، نماز کا دین سے کیا واسطہ ہے؟ یہ تو ایکسرسائز ہے۔ تو ایک دین میں نماز کی فرضیت کا انکاری ہے، ایک نماز میں فرضیت کا قائل ہے لیکن سستی کی وجہ سے پڑھتا نہیں ہے، تو اس کے لیے اور حکم ہے اور اس کے لیے اور حکم ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ آپ کا حکم حضرت آدم کا سجدہ جائز ہے، ہونا چاہیے، آپ نے کہہ دیا میری کمر میں درد ہے، کوئی بہانہ اور نہیں، سیدھا کہا اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں تو اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ تو رب نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو کافر ہو گیا۔ اب شیطان کہہ سکتا ہے زبان حال میں میری اتنی تسبیحات، میرے اتنے سجدے، میری اتنا زہد، میری اتنی محنت ساری ضائع ہو گئی؟ ہاں ساری ضائع ہو گئی کہ تو نے اللہ کی طرف سے ایک امر کا انکار کر دیا ہے۔ تو امر کا انکار کرنا یہ بندے کو دین کے حدود سے باہر نکال دیتا ہے۔ دیکھیں دین کے حدود سے جب باہر جائیں گے تو پھر کفر ہے، پھر اس دین نہیں ہے، دین کی ایک حد ہے، اس میں رہیں گے تو مومن بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے بھی ہیں، فرما بردار بھی ہیں۔ بات آگے چلاتے ہیں، آپ سوچیں گے کیسا موضوع چھیڑ دیا۔ اب میں آتا ہوں آخر کی طرف۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سجدہ کرنے پر عزت عطا فرمائی کہ سجدہ کرو۔ یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، جی پھر اس کا مقصد یہ ہوا اگر فرشتے اور جنات آدم کو سجدہ کرتے ہیں تو کیا ہم کسی غیر کو سجدہ کریں؟ تو ہمارا مفتی کیوں کہتا ہے کہ یہ شرک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سجدے کا کہا، اللہ کو سجدہ کرنے سے تو ابلیس نے انکار نہیں کیا کہ اللہ میں تمہیں سجدہ نہیں کرتا، آپ کو نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو کہا کہ حضرت آدم کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس کو سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا۔ اب اس سجدے کا نام ہے سجدہ تعظیمی۔ اس سجدے کا کیا نام ہے؟ سجدہ تعظیمی۔ کوئی بیٹا اپنے باپ کو کرنا چاہتا ہے، کوئی بیوی شوہر کو کرنا چاہتی ہے تو ہم کر لیں اور دلیل اسی سجدے کو بنا لیں۔ دیکھیں اس سجدے کا نام ہے سجدہ تعظیمی۔ سجدہ عبادت تو صرف اللہ کا ہے، اور سجدہ تعظیمی کے لیے اللہ نے حکم دیا حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ ہماری شریعت مطہرہ میں بلکہ حضرت آدم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام شرائع میں
تعظیمی سجدے کی اب کوئی اجازت باقی نہیں رہی۔ جہاں جہاں ہوا کرتا تھا وقت کے نبی نے منع فرما دیا کہ سجدہ صرف اور صرف کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ ہاں البتہ آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ کوئی جن آج ہمیں سجدہ کرے اسی تناظر میں کہ ہمارے بڑے نے انکار کیا تھا تو مارا گیا تھا، میں چلو سجدہ کر لوں، بے شک کرے۔ کوئی فرشتہ ہمیں سجدہ کرے تو بے شک کرے، سورج چاند ستارے ہمیں سجدہ کریں تو ہمیں کیا انکار ہے؟ کوئی پتھر درخت مورتی ہمیں سجدہ کرے تو ہمیں کیا انکار ہے؟ ہمیں ان کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ شرعی تقاضا ہے۔ اب آتے ہیں آخری 2-3 منٹ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں آباد فرمایا، اب چھوڑ رہے ہیں جنت سے، ان کو دوبارہ زمین پر بھیجا گیا۔ زمین پر تشریف لائے تو حضرت آدم کو ایک نصیحت فرمائی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اے حضرت آدم علیہ السلام تم دنیا میں جا رہے ہو، دنیا میں تمہارے پاس میری طرف سے ہدایات آتی رہیں گی۔ اللہ کی طرف سے جو ہدایات آتی ہیں ان کا نام اصطلاح میں ہے دین۔ دین، حاکم کی ہدایات کو ہدایات کہیں گے، مفتی کی ہدایات کو ہدایات کہیں گے، استاد کی بتائی ہوئی عمدہ باتوں کو ہدایات کہیں گے، اقوال زرعی کہیں گے، سنہری باتیں کہیں گے، مختلف عمدہ اور پیارے پیارے نام دیں گے۔ لیکن جب اللہ کا نبی اللہ کی باتیں لا کر دنیا والوں کو بتائے گا تو یہ پھر اصطلاح میں دین کہلائیں گی۔ تو میرے نبی نے، میرے اللہ نے حضرت آدم اور اولاد آدم کو پابند فرمایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تم میں سے جب بھی کسی کے پاس میری ہدایات اور میرا دین آتا رہے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، ان کو کہہ دینا اے اولاد آدم میرے دین کی اتباع کرتے رہنا۔ اب دیکھیں کچھ آدم کی اولاد حضرت نوح کے زمانے میں آئی، وہ پابند تھی دین نوح پر عمل کرنے کی۔ کچھ حضرت آدم کی اولاد دین حضرت ابراہیم کے زمانے میں آئے، وہ پابند ہیں حضرت ابراہیم کی شریعت کے۔ کچھ اولاد آدم حضرت موسیٰ کے زمانے میں آئے، وہ پابند ہیں حضرت موسیٰ کی شریعت میں۔ کہیں اولاد آدم کے پاس حضرت سلمان و داؤد آئے، کہیں اولاد آدم کے پاس کسی بستی میں حضرت سمود آئے، کسی سمود کے پاس جناب لوط آئے، حضرت ہود آئے، کہیں حضرت یونس آئے۔ تو جس بستی اور جس زمانے میں جو نبی آیا اس علاقے اور بستی کے لوگ پابند تھے کہ اس نبی کی بات کو مانیں۔ ہم خوش نصیب نہیں کہ ہمیں جس نبی کا زمانہ ملا، ہم اس اعزاز پر اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہم امت نوح میں پیدا ہوتے ہمارا کوئی قصور نہیں تھا، ہم امت ابراہیم میں پیدا ہوتے ہمارا کوئی قصور نہیں تھا، ہم امت موسیٰ میں جو پیدا ہوئے ان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ نہ ماننا علیحدہ غلطی ہے، وہ مانے تو کبھی جنتی بن گئے۔ جو حضرت عیسیٰ کی امت کے زمانے کے لوگ بنے وہ بھی جنتی ٹھہرے جو انہوں نے مانا۔ لیکن ہمارے لیے یہ کتنی عزت کی بات ہے کہ ہم اس نبی کے زمانے کے لوگ ہیں جو زمانہ میرے محمد کا زمانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم یہی ایک اعزاز، آدم کی اولاد ہیں، ایک اعزاز ہے۔ ہم ہیں وہ جن کے، دیکھو آج ہم اپنے بچوں کو نہیں کہتے میرا ابا اتنا بڑا مفتی تھا، کون اپنے بچوں کو اپنے والدین کی تعریف نہیں سناتا؟ کوئی ہم میں سے ایسا نہیں ہے۔ پوتوں نواسوں کو ساتھ بٹھا کر، بیٹوں بیٹیوں کو ساتھ بٹھا کر بتاتے ہیں، کوئی کسی واقعے کو، کوئی کسی واقعے کو، کوئی اپنے آبا کی سخاوت، کوئی اپنے آبا کی جرت، کوئی اپنے آبا کی طاقتوری، کوئی اپنے آبا کا علم، کوئی اپنے آبا کی عقل مندی، کہیں کس سے ہم اپنا اولادوں کو سناتے ہیں۔ حق ہے ہم اپنی اولادوں کو سنائیں، اور بلکہ 17,999 مخلوق کو بتائیں، اے چاند ہم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، اے سورج ہم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، پانی جتنا گہرا ہو انسان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ ہم اس کی اولاد ہیں جو مسجود ملائکہ تھے، ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ہمارا باپ تو اتنی عزت والا تھا، ہم تو اتنی شانوں والوں کی اولاد ہیں۔ اور پھر اس پر سونے پر سہاگا، یہ تو مثال ہمارے تمہارے لیے ہے، ساری کائنات قربان۔ پھر ہم جس نبی کی امت میں ہیں، اب میں کہہ دوں ایک بات،
باقی انبیاء کو بھی اگر اللہ نے درجات اور مقام عطا فرمائے تو میرے محمد کے صدقے عطا فرمائے۔ اور آپ پوچھیں گے یہ بات جذباتی ہے؟ نہیں، تحقیقی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ میں اگلے جمعہ اس پر کچھ عرض کروں گا۔ تو ہم اس پر کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس پیغمبر علیہ السلام کی امت کا حصہ بنا دیا جس کے متعلق رب نے خود ہی فتویٰ جاری کر دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ ارے مجھ سے پوچھو، امتیں ساری اچھی، لیکن میرے رب نے فرمایا بہترین امت وہ ہے جو لوگوں کے لیے بنائی گئی، وہ میرے پیارے محمد کی امت ہے۔ ہم اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اب ہدایات آئیں، ہمارے پاس بھی آئیں، لیکن ہمارے پاس ہدایت تورات کی شکل میں نہیں آئی، ہمارے پاس ہدایت انجیل کی شکل میں نہیں آئی، ہمارے پاس ہدایت زبور کی شکل میں نہیں آئی، ہمارے پاس ہدایت صحائف کی شکل میں نہیں آئی، ہمارے پاس ہدایت کس کی شکل میں آئی؟ قرآن کی شکل میں آئی۔ باقی ہدایات کی کتابوں کو رب نے ذمہ داری قبول نہیں کی، ہمارے پاس آنے والی ہدایات کی کتاب پر رب نے فرمایا گھبرانا نہیں، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا، حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اور 1400 سال میں سینکڑوں نہیں ہزاروں تجربات ایسے ہیں کہ قرآن دشمنی میں جنہوں نے جو کرنا تھا سو کیا ہوگا، لیکن آج تک یہ محفوظ بھی ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ ہمارا نبی بھی نبیوں میں اعلیٰ اور ہماری کتاب بھی کتابوں میں اعلیٰ اور ہم بھی امتوں میں اعلیٰ۔ ہم اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس نعمت پر شکر گزاری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہمارے پاس ہمارے یہ ضلع کے ہماری تحصیل کے آفیسر ہیں جناب سردار ثناء اللہ خان صاحب، وہ تشریف لائے ہیں، اور ہمارے سٹی کے SHO ہیں عابد شریف صاحب، وہ تشریف لائے ہیں۔ ہم پوری جماعت کی طرف سے انہیں مرحبا ویلکم کرتے ہیں۔ یہ آپ سے کچھ امن عامہ کے متعلق، کچھ معاشرتی معاملات کے متعلق کھلی کچہری سمجھ لیں، ہدایات سمجھ لیں، یہ دیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ نماز ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔